بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی۔ آج تک بلکہ ابھی بھی یہ پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں کہ ہندوستان میں جب سے بی جے پی کی حکومت آئی ہے وہاں پہ ہندوؤں نے مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم کر رکھا ہے، اور خاص طور سے اذان کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ اعتراضات شروع کیے ہوئے ہیں، اور بعض ان کی ریاستوں میں اور علاقوں میں تو اسپیکر پہ آواز دینے پہ پابندی لگا دی گئی ہے، اور اگر کہیں اسپیکر پہ آواز دی جاتی ہے تو شرپسند ہندو غنڈے موالی اس مسجد پہ حملہ کر دیتے ہیں اور مسجد کو اس کے مینار وغیرہ توڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اسپیکر پہ اذان نہیں دو، اس سے ہمارے معاملات میں فرق پڑتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اذان ایک انتہائی اہم اعلان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نماز کے لیے آؤ، فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ اذان 5 وقت اپنے وقت پہ دی جاتی ہے اور مسلمانوں کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے مسجد کی طرف۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ سب کچھ کام چھوڑ کے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے چل دیتے ہیں، اور جن کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے وہ اذان ہو رہی ہوتی ہے جب بھی اپنے کاروبار اور اپنی دیگر مصروفیات میں مشغول رہتے ہیں یا پھر سوتے رہتے ہیں۔ ہمارے بھولے بادشاہ وزیر اعظم جناب عمران خان جب سے اقتدار میں آئے ہیں وہ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، ریاست مدینہ کی طرز پر، اور اس کے لیے وہ کوششیں بھی کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، اور ہر جگہ وہ اس بات کا اعادہ بھی کرتے ہیں کہ میں پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتا ہوں ریاست مدینہ کی طرز پہ۔ لیکن جب سے انہوں نے یہ اپنا اعلان کیا ہے اس وقت سے وہ لوگ جن کو ریاست مدینہ پسند نہیں ہے برابر اور مسلسل ایسے کام کر رہے ہیں جس سے وزیر اعظم کے بیانیے کا مذاق اڑتا ہے یا ان کے بیانیے کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ بھولے بادشاہ وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں اسلام مخالف ہر وہ کام ہو رہا ہے جو کہ پہلے ہوتا تو تھا لیکن چھپ چھپا کر اور ڈر کی وجہ سے کھلے عام نہیں ہوتا تھا، لیکن جب سے ہمارے بھولے بادشاہ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا اعلان کیا ہے وہ تمام کام جو پہلے چھپ چھپا کر اور ڈر کے ہوتے تھے اب کھلے عام ہو رہے ہیں، اور کسی کو ڈر و خوف نہیں ہے، اور وہ اسلام اور شاعر اسلام کے خلاف کھل کر میدان میں آیا ہوا ہے تاکہ ریاست مدینہ بننے سے پاکستان کو روکا جا سکے۔ ٹنڈو محمد خان کے ایک قریبی گاؤں بخشو خان بردی میں فجر کی اذان ہو رہی تھی کہ ایک جج صاحب کی نیند خراب ہوئی اور انہوں نے فوراً پولیس کو بلا لیا کہ اسپیکر پہ فجر کی اذان کو بند کرایا جائے۔ یہ کوئی ہندوستان کی بات نہیں ہو رہی، یہ پاکستان اور سندھ کے ایک شہر ٹنڈو محمد خان کے ایک گاؤں کی بات ہو رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج منیر بخش نے صبح فجر کی اذان اسپیکر پہ دینے کی وجہ سے پولیس کو بلا لیا اور پولیس حکام کو کہا کہ اسپیکر پہ فجر کی اذان کو بند کرایا جائے، میری نیند میں خلل پڑ رہا ہے۔ پولیس کی دوڑیں لگ گئیں، پولیس افسران نفری لے کے مسجد کے پاس پہنچ گئے اور اسپیکر پہ فجر کی اذان کو بند کرا دیا، کیونکہ جج صاحب کی نیند میں خلل پڑ رہا تھا اور جج صاحب کا حکم ماننا ان کے لیے بہت ضروری تھا، اور پولیس افسران نے فرمان جاری کر دیا کہ آئندہ اسپیکر پہ فجر کی اذان نہ دی جائے، جج صاحب کی نیند خراب ہوتی ہے۔ اس موقع پہ پیش امام اور مؤذن نے شدید احتجاج کیا اور پیش امام صاحب نے فرمایا کہ فجر کی اذان تو اسپیکر پر ہی ہوگی، اگر جج صاحب کی نیند میں خلل پڑتا ہے یا ان کی نیند خراب ہوتی ہے تو وہ اپنی رہائش گاہ کا کہیں ایسی جگہ انتظام کر لیں جہاں اذان نہ ہوتی ہو تاکہ ان کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ پیش امام صاحب نے مزید فرمایا کہ بحیثیت مسلمان ہم آپ کے اس حکم کے اوپر شدید احتجاج کریں گے، اور اگر آپ کو توہین عدالت کی دفاع ہم پہ لگانی ہے تو 1000 بار لگائیں، ہم اسے اپنے لیے باعث فخر اور باعث ثواب سمجھیں گے۔ آپ ہم پہ توہین عدالت کی دفاع لگا سکتے ہیں لیکن فجر کی اذان اسپیکر پر صبح سویرے ہی دی جائے گی۔
حافظ صاحب تو ڈک رہا تھا بیٹے سر خدا جو تو زندگی بن گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جے کرے ماں آئی نہیں پاکستان کی تابعداری نہ کیا ماں ڈوئی آیا ماں مسلمان آیا آخر یہ تو کہ اسا بیٹھا ہوں سر اسا چھا کیوں یاد کر سر تم کے قتل کرے چھڑے مجھے گولیوں نے سر خدا بات ہے شہر میں پاکستان جی آئین کی پاسداری کر بابا نہیں جب ہمارے ایک دوست نے اوپر کی ہیڈنگ پڑھی کہ ٹنڈو محمد خان میں فجر کی اذان اسپیکر پہ دینے پہ پابندی لگا دی گئی تو ہم یہ سمجھے کہ کوئی ہندو جج ہوگا، کیونکہ ہندوؤں کی تعداد جوڈیشری میں بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ اندرون سندھ میں ہندو بھی بہت ہیں تو یہ کوئی جج صاحب ہندو ہوں گے یا پھر قادیانی ہوں گے، کیونکہ سندھ میں قادیانی اپنی سرگرمیاں تیزی سے جاری کیے ہوئے ہیں اور قادیانی بھی اس فیلڈ میں کافی ہیں۔ لیکن جب پوری خبر پڑی تو معلوم ہوا کہ یہ سیشن اینڈ ڈسٹرکٹ جج منیر بخش صاحب ہیں۔ ان کا نام تو مسلمان جیسا ہے لیکن ان کا فجر کی اذان کو رکوانے کا حکم سمجھ سے بالاتر ہے۔ جج صاحب کو تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کی اذان پہ ان کی آنکھ کھلوا دی، وہ نماز پڑھتے اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے اور اس ملک کی ترقی کے لیے دعائیں کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ ان کی تو نیند خراب ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے فجر کی اذان کو اسپیکر پہ دینے سے منع کرنے کا حکم جاری فرما دیا۔ ویسے بھی فجر کی نماز پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کسی بھی مسجد میں صبح کے وقت فجر کی نماز پڑھیں، دیکھیں کہ وہاں صرف ایک صف بمشکل یا پھر 1.5 صف ہوتی ہے، اور اس میں بھی زیادہ تر سفید داڑھی والے بزرگ ہوتے ہیں جو فجر کی نماز کے لیے اٹھ کے مسجد کی طرف آتے ہیں۔ نوجوان طبقہ اور ادھیڑ عمر طبقہ تو فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہی نہیں ہے، وہ تو سوتے رہتے ہیں اور ان کو فجر کی اذان یا نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے والوں کی ایک کثیر تعداد سیشن اینڈ ڈسٹرکٹ جج منیر بخش کے نقش قدم پہ چل رہی ہے، جو رات کو سوتے وقت نہیں چاہتے کہ صبح کے وقت کوئی ملا یا مؤذن ان کی نیند کو ڈسٹرب کرے اور ان کی نیند کو خراب کرے۔ وہ صبح اپنے وقت پر ہی اٹھتے ہیں جب ان کو جانا ہوتا ہے۔ ویسے بھی یہ سردیوں کی راتیں ہیں جو نیند کے لیے انتہائی تیر بہدف کی طرح کام کرتی ہیں اور شدید نیند آتی ہے۔ ایسے میں فجر کے لیے اٹھنا صرف انہی کے لیے ممکن ہے جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ اسی لیے فجر کی نماز میں خاص طور سے یہ پکار کی گئی ہے کہ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ اب جو یہ سمجھتے ہیں وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاتے ہیں اذان کی آواز سن کے، اور جن کو اپنی دنیا اور آخرت کی فکر نہیں وہ لمبی تان کے سوتے رہتے ہیں۔ شیطان ان کے پیر دباتا ہے اور جب فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو ان کے کان میں پیشاب کر کر چلا جاتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی باتیں۔ اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، ہمیں کمنٹس ضرور دیجیے۔ فیس بک اور ٹویٹر پہ بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں، اس کا لنک ہم نیچے ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔